اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہم نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے وہاں تک کا مطالعہ کر لیا تھا۔ جو لفظی ترجمہ اور جو تفسیر تھی وہ گو تھرو کر لی تھی، اور اگلا رکوع جو آیت نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے اور یہ رکوع جا کے ختم ہوتا ہے آیت نمبر 42 پر، اس کی تلاوت بھی ہم نے پچھلی کلاس میں کر لی تھی۔ آج اس رکوع کی جو آیات ہیں ان کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 32 سے 32 سے شروع کرنا ہے، اور جہاں جہاں تفسیر کی ضرورت ہوگی، تفصیل کی ضرورت ہوگی، میں انشاءاللہ تعالی مضمون کو کھول کے تو ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت نمبر 32 میں بیان کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، تو کہہ دے، ان کنتم، اگر تم لوگ ہو۔ اب یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ مومنوں کو، یا یہ کہہ لیں کہ بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ان کنتم، اگر تم لوگ ہو، تحبون اللہ، اللہ سے پیار کرنے والے۔ تحبونا کا مطلب ہوتا ہے تم پیار کرتے ہو، تم محبت کرتے ہو۔ اگر تم محبت کرتے ہو کس سے؟ تحبون اللہ، اللہ سے۔ اگر اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، اگر کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کی کوئی علامت بھی ہونی چاہیے جسے پتہ چلے کہ ہاں تم واقعی خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی علامت یہ بتائی کہ فاتبعونی، کہ پھر میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ یہاں پہ میرے سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بھی رکھ دی کہ اچھا تم دعوے دار ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے، ان کی پیروی بھی کرتا ہے، ان کے نقوش پا پہ چلتا ہے، ان کے قدموں کے اوپر چلتا ہے، ان کے قدم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بس جس میں جو شخص خدا سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن ساتھ میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہو تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ خدا سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جس انسان نے خدا تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ان کے نقش قدم پہ بھی تو چلے۔ سن 70 کی دہائی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ گئے، اور وہاں پہ ایک کانفرنس تھی، کثر سلیپ کانفرنس، اور اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی، اور اس تقریر کا موضوع یہ تھا کہ کس طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی۔ لیکن اس تقریر کا جو شروع تھا وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے شروع کیا، اس کے شروع میں حضور نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو دنیا میں آتے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے نمونے کی چھاپ چھوڑ کر پھر واپس خدا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ نے اپنے عمل سے ہمیں دکھا دیا کہ خدا سے کیسے ملا کرتے ہیں، کہ خدا کی محبت کیسے حاصل کرتے ہیں، خدا کی لقاء کیسے حاصل ہوتی ہے، اور جن راہوں پہ آپ چلے، جس طرح پر آپ نے اپنی زندگی بسر کی، گویا اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے ایک شخص ریگستان میں چلے اور جہاں جہاں اس کے قدم پڑے وہاں ریت کے اوپر وہ اپنے پاؤں کے نشانات، پاؤں کی چھاپ چھوڑتا چلا جائے۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے، لیکن آپ کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان اب تک ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو اس مقام پہ جانا چاہتا ہے جہاں پہ خدا مل جاتا ہے، جو اس منزل تک جانا چاہتا ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جو خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہے،
اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات جو ہیں ان کے اوپر چل کے اللہ تعالیٰ تک اپنی رسائی حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ یہ در حقیقت مضمون ہے اس آیت کا کہ اب خدا سے محبت، حقیقی محبت جو ہے وہ اس کی نشانی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان پیروی کرے۔ پھر جس کو خدا کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ بری بات ہے، اس کا نتیجہ ہمیں بتائے گا کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر خدا بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم، تمہاری کمزوریاں، تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ جو تم سے سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اس لیے کیونکہ اب تم نے خدا تعالیٰ کے پیارے کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو گئی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، بہت بخشنے والا، اور رحیم ہے، معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر فرمایا کہ دیکھو مانگنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، فرمایا ایک نر گدھا ہوتا ہے اور ایک خر گدھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مانگنے والوں سے انسان کو اپنا اسلوب سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے خدا کے حضور پیش ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں بعض مانگنے والے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور مانگتے ہیں، لیکن جب نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا یا انکار میں ملے جواب تو فوراً بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اٹھ کے اگلے در پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے، پھر یہی سلوک ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے مقابل پہ دوسرے قسم کے مانگنے والے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو پھر ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اس در سے ہٹتے نہیں جب تک کچھ لے کے نہ جائیں۔ اور یہ کہ ان کے مانگنے کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان کے مانگنے کا سلوک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس صاحب مکان کو اس کے بچوں کا واسطہ دے کے، اس کے پیاروں کا واسطہ دے کے اس سے پھر مانگتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ کنجوس سے کنجوس ترین انسان یا سخت سے سخت دل انسان بھی دیے بغیر پھر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا لیکن ہمارا خدا جو ہے اس سے بڑھ کر سخی اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر خزانے عطا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا خدا تو کنجوس بھی نہیں، اور ہمارا خدا تو سخت دل بھی نہیں، وہ تو رحیم ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، رؤوف بالعباد ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم جائیں، خدا کے حضور جب ہم پیش ہوں، دعا کرتے ہیں، تو دعا کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود بھیجیں کثرت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین ہستی، یعنی خدا کو جو ہستی سب سے محبوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی، ان کا جب ہم حوالہ دے کے خدا تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جب ان کی محبت کا واسطہ دے کے ہم بات کرتے ہیں، تو وہی بات ہوتی ہے جس طرح ایک مانگنے والا کسی ماں کو جا کے کہے کہ تجھے تیرے بچے کے صدقے، تجھے تیری پیاری اولاد کے صدقے تو میری مدد فرما۔ اسی طرح پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگنے کا گر ہمیں اس آیت نے سکھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا اپنی دعاؤں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بیچ میں لے کر آ جائے۔ اسی وجہ سے دعا کا طریق جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ یہ سکھایا کہ دیکھو جب دعا کرو تو سورہ فاتحہ سے شروع کرو اور پھر کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا کرو، اور پھر اس کے بعد جو تمہاری ضرورت ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے تم دعا کر لو۔ تو یہ اسلوب ہیں مانگنے کے، یہ طریق ہیں مانگنے کے۔ اس طریق پر جب مانگا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور نوازا بھی جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ جو میرے متعلق گمان کرے گا میں اس سے اسی کے مطابق سلوک کروں گا۔ اگر میرا بندہ یہ گمان کرے گا کہ میں بخشنے والا ہوں تو میں بخش دوں گا اسے، اگر میرا بندہ یہ گمان کرے گا کہ میں نہیں بخشتا
تو میرا اس کے ساتھ پھر اسی کے مطابق سلوک ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر تعریف فرمایا کہ جب خدا کے حضور کھڑے ہو دعا مانگنے کے لیے، جب بھی خدا سے کچھ مانگو تو اس کامل یقین کے ساتھ مانگو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ دینے پہ قادر بھی ہے، اور اس کے ہاں کوئی چیز جو ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، لیکن اگر انسان کے دل میں یہ یقین کامل بھرا ہوا ہو کہ میں جس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے مانگ رہا ہوں، میں جس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اس کے سامنے میری اس مشکل کی کیا حیثیت ہے؟ میری مشکل چاہے جتنی چاہے بڑی کیوں نہ ہو، میرا خدا اس سے زیادہ بڑا ہے۔ تو دعا کا بھی ہمیں طریق سکھا دیا کہ دعا کس طرح کرتے ہیں، اور دعا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ساتھ لگا کر ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ جو خدا کا سب سے پیارا ہو اس کو خدا کا واسطہ دے کر خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بس جہاں اس آیت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، آپ کے طریق پر، آپ کے نقوش پا پر چلنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، وہیں پر ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ مقبول دعا کا طریق کیا ہوا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب تم محبت کے دعوے کرتے ہو، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرتے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ پھر خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اب سوچیں، جس سے خدا محبت کرے اس کی تو تمام تر ضروریات خود بخود ہی پوری ہو جاتی ہیں، اس کو پھر کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دیکھیں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کا خدا تعالیٰ سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گویا خود کو فنا سمجھتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا تھا، اور محبت بھی ایسی شدید قسم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ اے نور الدین، میں تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول کو اچانک بلاوا آ جاتا ہے، آپ کو سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس کھانا نہیں ہوتا، جانے ماز کھولتے ہیں تو جانے ماز کے اندر سے، یا سامان کھولتے ہیں تو سامان کے اندر سے گرم گرم پراٹھے نکل آتے ہیں۔ کبھی جانے ماز پیسے کی ضرورت ہے تو جانے ماز بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھنی شروع کی، 2 نفل ہی پڑھے تھے، 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر کے جب جانے ماز بند کرتے ہیں تو نیچے سے رقم مل جاتی ہے جتنی کی ضرورت تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں کس طرح ہوتی تھیں، کہاں سے یہ غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشان ظاہر ہوا کرتے تھے حضرت خلیفہ اول کے لیے۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا کہ دیکھو جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 کی دہائی میں تقریر کی تعلق باللہ کے مضمون پر، اور اس کے شروع میں آپ نے یہ مثال دی کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو جائے، جس کا خدا ہو جائے، خدا جس سے محبت کرنے لگ جائے، اس کی تو تمام تر ضروریات خود اللہ تعالیٰ پھر اٹھا لیتا ہے، اس کا متکفل اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اس کی تمام تر ضروریات کو اللہ پوری کرتا ہے، اس کی تمام تر مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ تم سوئے ہوتے ہو لیکن خدا پہرے دار کی طرح کھڑے ہو کے تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور تمہارے دشمن جو تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا تمہاری جگہ ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے اور ان کے منصوبے غارت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ محبت الہی جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے۔ کیا ہی شاندار اور کیا ہی اعلیٰ درجے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ہی اعلیٰ مقام ہے آپ کا کہ آپ کی اتباع سے، آپ کی پیروی سے خدا مل جاتا ہے، اور خدا ملتا ہی نہیں بلکہ خدا کی محبت بھی مل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بگڑے ہوئوں کے کام سنور جاتے ہیں اور قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور یہ اس آیت کے جو مضامین تھے اس میں سے ایک قطرہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح جو خلفاء نے اپنی تقاریر میں، خطبات میں، تفاسیر میں جہاں جہاں اس آیت کے مضمون کو بیان کیا ہے، بہت خوبصورت مضمون ہے، اس کا پڑھنے سے تعلق ہے۔ جب آپ لوگوں کو موقع ملے تو اس آیت کی تفسیر کو ضرور پڑھیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ، تو کہہ دے، یعنی کہ صرف پیروی پہ بس نہیں کی،
اب آگے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اور کھول رہا ہے. فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی بھی. اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور خدا کے رسول کی بھی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے قرآن پاک میں 700 احکام خدا بندی، ان کو ہم نے بجا لانا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے 700 احکام میں سے ایک کی بھی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے یا ایک حکم کو بھی چھوڑتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پر نجات کا دروازہ بند کرتا ہے. بس خدا کی اطاعت تو ہمیں سمجھ آ گئی. رسول کی اطاعت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان کی پیروی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی اپنی سنت کے ذریعے سے. اور اسی طرح پھر آپ کے جو اقوال زرعی ہیں جن کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں. تو رسول کی اطاعت میں یہ باقی تمام باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ رسول کوئی ایسی بات کرے جو خدا کی بات کے خلاف ہو. بس یہ دونوں مضمون در حقیقت ایک ہی دریا کے بہتے ہوئے دو دھارے ہیں. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس جان لو، فَإِن، پس اگر، تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالی، لا يحب الکافرین، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ وہ لوگ جو ارتداد کرتے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد خدا اور خدا کے رسول سے منحرف ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے پیار نہیں کیا کرتا. اور خدا کے پیار کی ایک نشانی اوپر والی آیت میں کیا بیان کی گئی تھی؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ پھر ایسے لوگوں کے گناہ بھی نہیں بخشے جاتے. ایسے لوگ قابل مواخذہ ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ پھر ان کا حساب لے گا. پھر اس میں یہ بھی ہمیں بات سمجھا دی کہ ایک حکم جو ہے اس کا بھی انکار نہیں کرنا. جب خدا کا کوئی حکم ہو یا رسول کا کوئی حکم ہو، یا خدا اور رسول کی نیابت میں اگر ان کا خلیفہ کوئی حکم دے، تو گویا وہ اسی طرح ہے جیسے خدا کے رسول نے حکم دیا. اور خدا کے رسول کا حکم دینا گویا اسی طرح ہے کہ جیسے خود خدا تعالیٰ نے حکم دیا. بس ایک حدیث سے اس آیت کی تشریح ہو جاتی ہے. اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے بالآخر خدا تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی. بس اس حدیث کو سامنے رکھ کے جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بھی حکم ایسا نہ ہو جس پر عمل ہونے سے رہ جائے. خدا کے رسول اور خدا کے خلیفہ کی ہر بات ماننی ہے، ایک بھی چیز نہیں چھوڑنی، ورنہ اگر ایک بھی چیز چھوڑتے ہیں تو اس حکم کے کافر ہو جائیں گے، اس حکم کو چھوڑنے والے ہو جائیں گے. ایک دفعہ مسجد النبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ارشاد فرمانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لبالب بھری ہوئی تھی. اور جو صحابہ تھے وہ اتنے، اللہ کے فضل سے اتنی تعداد ان کی زیادہ تھی کہ مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. دیوار کے پاس بھی صحابہ کھڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ گئے، سب کو فرمایا بیٹھ گئے. ایک صحابی تھے جو ابھی مسجد میں داخل نہیں تھے ہوئے اور ابھی بازار میں تھے، سڑک پہ تھے، گلی میں تھے، اور لیکن ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ گئی اور وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. اور بیٹھ کے گھسٹ کے آہستہ آہستہ مسجد کی طرف انہوں نے سرکنا شروع کر دیا. بعض لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں ہیں، آپ کو اس طرح اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس صحابی کا جواب کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وفات دے دے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ایک ایسا حکم ہوگا جس پر میں نے عمل نہیں کیا ہوگا. اور میں خدا کے حضور اس طرح پر پیش نہیں ہونا چاہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ایسا ہو جو میرے سے اطاعت کرنے سے رہ گیا ہو. بس یہ تھا تقوی ان لوگوں کا. اس کی مثال ہم نے خود جب خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا 2003 میں، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جب MTA پر جو لائیو نشریات اس وقت آ رہی تھی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ابھی بیعت نہیں تھی لینے والے تھے، اور اس پر آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی لوگوں تک الفاظ پہنچے پیارے آقا کے، ایسے لگتا تھا کہ وہ 10,000 لوگوں کا ایک سمندر ہے جو فوراً انفانن بیٹھ گیا. جو گلی میں تھے وہ گلی میں بیٹھ گئے، جو مسجد کے برآمدے میں تھے وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، جو جہاں تھا وہ وہیں پہ بیٹھ گیا. اور نہ صرف یہ کہ جو وہاں پہ موجود تھے وہ بیٹھ گئے، بلکہ جو لوگ گھروں پہ اور مساجد میں MTA پہ دیکھ رہے تھے، جن جن تک آواز گئی وہ بھی وہیں پہ بیٹھ گئے. بس یہ وہ نظارہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دکھائی دیتا تھا. اور اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت عطا کر کے دنیا میں بھیجا، ان کی جماعت میں یہ نظارہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا. بس یہ نظارے جو صحابہ کی زندگیوں میں دکھائی دیتے تھے، اب اگر دکھائی دیں گے تو جماعت احمدیہ ہی میں دکھائی دیں گے، اور اس کے علاوہ کہیں دکھائی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہے اور فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے، استفا کا مطلب ہوتا ہے چن لیا. مصطفیٰ کہتے ہیں جس کو خدا نے چن لیا ہو، چنیدہ. لہٰذا ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، جس کو انگریزی میں ترجمہ ہم کرتے ہیں محمد چوزن ون. مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ محمد جس کو خدا تعالیٰ نے چن لیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی لطیف نکتہ اس لفظ استفا کے بارے میں سکھایا. کلام طاہر میں آپ کی نظم ہے جس میں یہ شعر آتا ہے، اے نعت ہے، اے میرے والے مصطفیٰ. تو اب سوال یہ تھا کہ یہ میرے والے مصطفیٰ کیا ہے؟ جس احمدی شاعرہ کو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاعری گو تھرو کرنے کا اور پروف ریڈنگ کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے غالباً اپنی طرف سے کوئی جو تصحیح تھی وہ اپنی طرف سے پیش کی کہ حضور اس کو اس طرح ہونا چاہیے. اس پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریمارکس لکھ کے واپس بھجوائے کہ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ ایک نہیں، مصطفیٰ کئی ہیں. مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے جس کو خدا نے چن لیا. بس قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دور میں خدا نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ایک دور میں نوح کو چن لیا، ایک دور میں ابراہیم کی آل کو چن لیا، اور ایک دور میں آل عمران کو چن لیا. پھر اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خدا نے ان کو چن لیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے. بس مصطفیٰ تو کئی سارے ہیں جن کو خدا نے چن لیا. اس لیے آپ نے فرمایا میں نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ اے میرے والے مصطفیٰ، جو میرا مصطفیٰ ہے. اور ہمارے مصطفیٰ لا ریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شخصیت ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا ہے آدم کو، و نوحن، اور نوح کو. اب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو کیا تمام جہانوں کے اوپر چن لیتا ہے؟ جس طرح اسی آیت کے آخر میں فرمایا علی العالمین، کہ تمام جہانوں پر چن لیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر میں اس آیت کے ترجمہ کرنے کے بعد فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو چنا تو آدم کو اس کے وقت کے لوگوں میں سے چن لیا. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے. پھر جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے چن لیا اور ان کے اوپر فضیلت دی. ورنہ اگر جہانوں پر فضیلت دینے سے مراد تمام جہان لیے جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تو پھر نوح علیہ السلام کو کس طرح تمام جہانوں پر فضیلت حاصل ہوگی؟ اسی طریقے سے نوح کے بعد آل ابراہیم کا ذکر ہے، پھر آل عمران کا ذکر ہے. بس لازمی اس کا یہی مطلب نکل سکتا ہے اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ ان انبیاء یا ان پیاری شخصیات کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو اس سے مراد بس اتنا ہی تھا کہ ان کو ان کے زمانے میں اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے اوپر فضیلت دیتے ہوئے چن لیا. فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا تمام جہانوں پر، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو بھی، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کے آل کو، وآل عمران، اور عمران کے آل کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، سب جہانوں کے مقابل پر. ذریتاً، بچے ہیں،
ذریت ہیں، بعضھا من بعض، ان میں سے بعض بعض کے. حضور نے ترجمہ کیا ہے ان میں سے بعض بعض کی ذریت میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ سننے والا، علیم ہے سب کچھ جاننے والا. اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو، اذ جب، قالت اس عورت نے کہا، امرأۃ عمران، امرأۃ کا مطلب ہوتا ہے عورت، عمران عمران کی. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے عمران، آل عمران جو ہے یہ ایک خاندان کا نام تھا جو بنی اسرائیل میں بہت مشہور و معروف تھا، اور اس خاندان کے جو مورث اعلیٰ گزرے ہیں ان کا نام عمران تھا. اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ عمران کی بیوی کا ذکر ہے. یہاں پہ در حقیقت عمران کی عورت سے مراد اس عمرانی خاندان کی ایک پاکیزہ اور کامل عورت کا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے. وہ در حقیقت خاتون کون تھیں؟ وہ تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ. اس قالت امرأۃ عمران، جب عمرانی خاندان کی ایک عورت نے کہا، ربی انی، اے میرے رب، انی یقیناً میں نے، نظرتو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے نظر کر دیا، لکا تیری خاطر، ما فی بطنی، وہ جو میرے پیٹ میں ہے، ما جو فی میں، بطنی میرے پیٹ میں، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اے میرے رب تیری خاطر اسے نظر کر دیا، محررن آزاد کرتے ہوئے، فتقبل منی، پس تو قبول فرما، پس تقبل تو قبول فرما، منی مجھ سے. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمۃ القرآن کلاس میں فرمایا کہ یہ محررن کیا ہے. آپ نے فرمایا محررن سے مراد ہوتا ہے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے. دنیا کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مثلا جب انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے تو بچے پہ اس کے والدین کی بھی ذمہ داری پڑتی ہے. لیکن جب والدین اس بچے کو آزاد کرتے ہوئے وقف کر دیتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بچے پہ اب والدین کی ذمہ داری نہیں، اب بچہ جو ہے وہ کلیتاً خدا کی راہ میں وقف ہو گیا ہے اور والدین کا متکفل اب خدا تعالیٰ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض بچے ہوتے ہیں یا بعض گھرانے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں، وقف نو کی تاریخ میں پیش کر دیتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے ان کی نظروں کے سامنے جوان ہو جاتا ہے، اور جب اس بچے کو خدا کی راہ میں پیش کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو بعض دفعہ والدین کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے وقف کیا تھا، لیکن وقف سے مراد یہ تھوڑی تھی کہ ہم واقعتاً اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دے بھی دیں گے. ہماری تو بس یہ مراد تھی کہ یہ وقف نو کی کلاس میں بیٹھ جائے گا اور اس کی تربیت اچھے رنگ میں ہو جائے گی. حالانکہ تحریک وقف نو کا تو یہ منشا ہی نہیں تھا. تحریک وقف نو کا تو منشا ہی یہ تھا کہ بچوں کو خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر باقی تمام دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے خدا کے حضور پیش کر دیا جائے. یہ روح تھی یا روح ہے جو تحریک وقف نو کے پیچھے کار فرما ہے، جس کی بنا پر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک تحریک جو ہے شروع کی. بعض دفعہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ جب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں تو سب سے بڑا بچہ ہوں، یا میں اکلوتا لڑکا ہوں، یا یہ کہ میں اکلوتی اولاد ہوں، اگر میں نے وقف کر دیا، جیسے میرے والدین نے کہا تھا کہ میں جب پیدا نہیں تھا ہوا کہ وہ مجھے خدا کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اگر میں نے وقف کر دیا تو پھر میرے والدین کا متکفل کون ہوگا، ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا. اسی طرح کسی بچے نے کسی کلاس میں خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے یہی بات کی، یہی سوال کیا کہ حضور میں اکلوتا بچہ ہوں اور والدین جو ہیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا؟ تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر میں اکلوتا بچہ ہوں تو پھر میں وقف جو ہے وہ نہ کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس پر حضرت خلیفۃ مسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا، مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو اس وقت مستحضر نہیں ہے لیکن مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان وقف کر دیتا ہے تو جب والدین نے تمہیں وقف کیا تو یہ سوچ کے وقف کیا تھا کہ اب تم خدا کے ہو. انہیں پتا تھا کہ یہی ہماری اولاد ہے اور اب ہم خدا، ہمارا متکفل خدا ہوگا اور اس کو ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں. انہوں نے تو جب تمہیں وقف کیا تھا تو انہوں نے تو یہ چیزیں نہیں سوچی.
پھر اسی طریق پر جب تم اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کرتے ہو تو تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی ٹیک کیئر کر لے، ان کا حافظ ہو، ان کا ناصر ہو، ان کا رازق ہو، ان کا متکفل ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر اصل بات تو یہ ہے کہ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی کی سوچ نہیں تو پھر وہ نہ کرے وقف۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں سبق کیا دیا گیا؟ سبق یہ دیا گیا کہ والدین جب اپنے بچوں کو وقف کریں تو وقف اس نیت کے ساتھ کریں کہ اب یہ خدا اور خدا کی جماعت کے ہیں، خدا کے خلیفہ کے ہیں یہ، اور جدھر خدا کا خلیفہ چاہے وہاں پہ ان کو یہ خدمت پر مامور کر دے، چاہے افریقہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے جنگلوں میں ہو، چاہے جہاں بھی خدا تعالیٰ اپنے خلیفہ کے ذریعے سے خدا کی جو منشا ظاہر ہو اس کے مطابق جہاں اللہ تعالیٰ ان کو بھجوانا چاہے بھیج دے، ہم راضی ہیں۔ اور بچوں کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین نے خدا تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم اپنے والدین کا کیا ہوا یہ وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ بس اس سوچ کے ساتھ اگر وقف والدین کریں اور اسی سوچ کو مد نظر رکھ کے اپنے بچوں کی تربیت کریں تو پھر اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بچے نہ راہ راست سے بگڑتے ہیں بلکہ یہ کہ نیکی کی راہ پر چلتے ہیں اور پھر اپنا وقت بھی نبھاتے ہیں۔ ورنہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دنیا کی چکو چوند میں پڑتے ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ 2 سال پہلے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جلسہ سالانہ برطانیہ کے ایک اجلاس میں فرمایا تقریر کرتے ہوئے کہ خاص طور پہ وہ واقفین جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں وقف سے، یہ سوچ کے کہ اچھا اب ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اب وقف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دکھ کی بات زیادہ تر والدین کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیدا ہی نہیں کی، وہ اس بات کو ان میں راسخ ہی نہیں کر سکے، ان کی تربیت اس رنگ میں کر ہی نہیں سکے کہ وقف کی روح کو وہ ان کے اندر پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو اپنے بچوں کو وقف کرتے ہیں، جو خود وقف ہیں، وقف کے تمام تر تقاضوں پر پورا اترنے والے بھی ہوں، آمین۔ حضرت مریم کی والدہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتی ہیں کہ نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ تعالیٰ میں نے نظر کر دیا اس کو جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کرتے ہوئے دنیا کے تمام جھمیلوں سے، پس تو اسے قبول کر لے۔ انکا یقیناً تو ہے، انتا تو السمیع العلیم بہت کچھ سننے والا اور بہت کچھ جاننے والا۔ اگلی آیت میں آتا ہے، اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں فٹ نوٹ آئے گا، وہ میں پھر اگلی آیت کے آخر پہ پڑھ دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے فلما، پس جب، وضعت جن دیا، ہا اس نے، یعنی جب اس عورت نے اس بچی کو جنم دے دیا، قالت اس عورت نے کہا ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں نے، وضعتھا اس کو جنا ہے، اس بچی کو جنا ہے، انثی بطور لڑکی کے، یعنی کہ جو اولاد میرے ہوئی ہے وہ تو لڑکی ہو گئی ہے، جبکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا جو مانگ رہی تھی وہ دعا یہ مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا لڑکا ہو تو میں اس لڑکے کو تیری راہ میں وقف کر دوں، حالانکہ لڑکا نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لڑکی عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عالم بما وضعت، واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، بما وضعت جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، ولیسا اور نہیں، الذکر لڑکا، کالانثی لڑکی کی طرح، یعنی وہ لڑکا جو حضرت مریم کی والدہ نے اپنے ذہن میں سوچا تھا اور جو لڑکی پیدا ہو گئی یعنی حضرت مریم، ایک جیسے نہیں تھے۔ ان کے ذہن میں تو تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی عطا فرما دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَإِنِّي، اور یقیناً میں نے، سمیتُہا میں نے اس کا نام رکھا ہے، سمیتُ میں نے نام رکھا، ہا اس کا یعنی اس لڑکی کا، مریم میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي اور یقیناً میں، اُعِیذُہا کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری، وَذُرِّيَّتَہا اور اس کی اولاد کو اور اس کی ذریت کو بھی، من الشیطان الرجیم راندے ہوئے شیطان، راندہ درگاہ شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فٹ نوٹ ارشاد فرمایا ہے، لکھا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب عمران کی عورت نے
اپنے ہاں پیدا ہونے والی بچی حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ میں نے تو خدا تعالیٰ سے لڑکا مانگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ ہوتے ہیں، مگر یہ بچی جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ بغیر ازدواجی تعلقات کے اس کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں جو یہ فکر آیا ہے انی سمیتھا کے بعد آتا ہے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ یقیناً میں نے اسے اور اس کے بچوں کو راندے ہوئے شیطان کی پناہ سے راندے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں ان کو دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ یہ نقطہ بیان کیا کہ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کو کسی رویا کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ابن مریم کا امتحان لے گا، کسی نہ کسی رنگ میں ان کا امتحان لے گا، ان پر حملہ کرے گا۔ اور اسی لیے سے پہلے سے ہی جو حضرت مریم کی والدہ تھیں انہوں نے یہ دعا کر چھوڑی تھی خدا تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بچی کو اور اس کے آگے جو بچے ہوں ان کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان، رندے ہوئے شیطان سے۔ اوپر جو آیت گزری ہے اس کے بارے میں ایک نقطہ بیان کرنا رہ گیا تھا، جس میں یہ بیان تھا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا والی جو آیت ہے، اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ بنی اسرائیل میں یعنی یہود کے ہاں رواج یہ تھا کہ 3 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچوں کو وقف کر دیتے تھے 9 سال کے لیے، اور عمومی طور پہ لڑکے وقف ہوا کرتے تھے، لڑکیاں وقف نہیں تھی ہوتی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے یہاں یہ رواج شروع ہوا کہ پھر لڑکیاں بھی وقف جو ہیں ان کو کیا جانے لگا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اس لحاظ سے بھی مبارک ٹھہری کہ آپ کی پیدائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی وقف کا جو دروازہ تھا، وقف زندگی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کھول دیا۔ لہذا اسی واقعے کی اتباع میں جماعت احمدیہ میں بچیوں کے لیے بھی وقف کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، بچیاں خود بھی وقف کر سکتی ہیں، اپنی زندگی وقف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، وقتی طور پہ بھی وقف ہوتا ہے جسے وقف عارضی کہتے ہیں، اور اسی طریق پر والدین بھی جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو بشرطے کہ پیدائش سے پہلے اگر تحریک وقف نو میں وقف کر دیں اور خلیفہ وقت وہ وقف قبول فرما لیں تو وہ بچیاں بھی اس طرح سے ان کا وقف جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا، پس اللہ نے پس قبول کر لیا اسے، ربها، اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ایک حسین قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا، اور اسے بڑھایا یعنی اس کی پرورش کی، اسے پروان چڑھایا، نباتاً حسناً، ایک اچھے رنگ میں پرورش کرنا، ایک اچھے رنگ میں نشو و نما کرنا، یعنی حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قربانی تھی ان کی والدہ کی، حضرت مریم کو وقف کرنے کی، اس کو قبول کر لیا۔ یہاں پہ ایک بنیادی نقطہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت مریم علیہ السلام 3 سال کی تھیں جب ان کو جو ہے معبد کہتے ہیں سیناگوگ کو، یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے، یہودیوں کی مسجد، اس کی خدمت پر جو ہے وہ وقف کر دیا گیا، اور 3 سال سے لے کے 12 سال تک کا عرصہ بنتا ہے۔ لیکن بائبل اور بائبل کے علاوہ جو عیسائیوں کی تاریخ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ 12 سال کی نہیں تھی ہوئی کہ کچھ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کا جو وقف ہے وہ آنن فانن جو 9 سال کا تھا 12 سال تک کی مدت تک کے لیے، یعنی جب تک آپ 12 سال کی نہیں ہو جاتی، 3 سال سے 12 سال یہ 9 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو ابھی 12 سال کی آپ نہیں تھی ہوئی کہ آپ کا جو وقف تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ پتہ چلتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے خاص نشان کے طور پر آپ امید سے ہو گئیں، حمل آپ کو ہو گیا، اور اس وجہ سے آپ کا فوری طور پر جو ہے وہ اس وقت کے جو علماء تھے ان لوگوں نے آپ کا وقف جو ہے وہ فوری طور پہ ختم کروا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کا جب حمل ہوا ہے تو اس وقت ان کی عمر 12 سال سے کم تھی، ابھی 12 سال کی بھی آپ کی عمر نہیں تھی ہوئی،
اور اس کے مان بعد ہی چند مہینوں کے اندر اندر ہی یوسف نجار سے آپ کی جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت مریم کا حمل جو تھا وہ کسی انسان کے چھونے کے نتیجے میں نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے رنگ میں تھا، جس کا ذکر خود خلیفۃ مسیح راوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فٹ نوٹ میں آ گیا، جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی لڑکی کے طور پہ حضرت مریم کو پیدا کیا جن میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے ان کے ہاں بچہ ہو سکتا ہے۔ بس اس معجزے کے طور پہ جو ہے ان کے ہاں حمل ہوا، لیکن حمل کے نتیجے میں ان کا وقت ختم ہو گیا۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جب جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ جب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو لے کے، تو اس کا ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی ہے تو رخصتی کے وقت نکاح ہو گیا تھا 5-6 سال پہلے، رخصتی لیکن جب ہوئی ہے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی وہ 13 سے 14 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور یہ بلا شک حضرت مریم سے 1.5-2 سال اوپر آپ کی عمر تھی۔ بس اگر ان کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عمر میں شادی پہ تو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن اگر حضرت مریم کی شادی پہ اعتراض نہ اٹھائیں جو اس وقت 12 سال سے کم عمر کی تھی، جب ان کے ہاں حمل بھی ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ دوغلا جو رنگ ہے یہ پایا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں۔ بس یہ حوالہ اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اگر کبھی آپ لوگوں کا کسی عیسائی سے یا کسی غیر مسلم سے تبادلہ خیالات ہوں اس بارے میں خاص طور پہ، تو حضرت مریم والا حوالہ اپنے ذہن میں ضرور جو ہے اس کو مستحضر رکھنا چاہیے۔ فرمایا وَكَفَّلَهَا، اور اس کی کفالت کی یا ٹھہرایا، کفیل ٹھہرایا، یعنی کہ ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کا مربی ٹھہرایا۔ حضرت خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کفلہا کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا کفیل ٹھہرایا زکریا علیہ السلام کو، اور خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضرت مریم کا مربی زکریا علیہ السلام کو بنا دیا۔ بس لفظ مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، جو کسی کی تربیت کرے اس کے لیے لفظ مربی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں والدین کے لیے بھی آیا ہے، اسی طریق پر یہاں پہ اس آیت میں حضرت زکریا کے لیے ان معنوں میں آیا ہے کہ آپ کے سائے تلے، آپ کی تربیت میں حضرت مریم جو ہیں وہ ان کی نشو و نما ہو۔ اور حضرت زکریا اپنے وقت کے نبی بھی تھے، بس کیا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت کا انتظام فرمایا آگے چل کے، کلما، جب کبھی، دخل علیہا زکریا، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان پر داخل ہوتے، یعنی کہ ان کے پاس آتے، حضرت مریم کے پاس آتے، المحراب، محراب میں۔ اب محراب کا لفظی مطلب اصطلاح کے طور پہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو مسجد میں محراب وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ انسان بیٹھتا ہے، نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے جس کو کہتے ہیں بہترین حصہ، گھر کا بہترین حصہ۔ تو جس معبد خانے کی جو ہے خدمت پر حضرت مریم کو وقف کیا گیا تھا، اس معبد خانے میں جو بہترین کمرہ تھا، بہترین حصہ جو تھا وہاں کا، وہ بھی مراد لی جائے گی۔ بس چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وقت کے نبی بھی تھے، اور چونکہ وہ کفیل تھے حضرت مریم کے، تو حضرت مریم کو بھی ایک خاص رسپیکٹ اور ایک آنر دیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے ان کو اس معبد خانے کے اس گھر کے بہترین حصے میں رکھا جاتا تھا۔ بس مطلب یہ بنے گا کہ جب کبھی بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس اس گھر کے بہترین حصے میں آتے، کیا دیکھتے؟ وجدہ اندہا، وہ پاتے اندہا، اس لڑکی کے پاس، یعنی حضرت مریم کے پاس، رزقن، وہ ان کے پاس رزق پاتے۔ قالا، اس نے کہا، یعنی زکریا نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، انا لکی ہاذا، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ کہاں سے تیرے پاس رزق آ جاتا ہے۔ اس نوجوان بچی کا جواب دیکھیں، قالت، اس نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یرزق من یشاء، رزق عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ ایک چھوٹی عمر کی بچی سے اس قسم کا جواب سننا لازمی طور پر
بتاتا ہے کہ یہ غیر معمولی استعداد والی بچی تھی، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی. گو ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اس چھوٹی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عرفان عطا کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کا جو جواب تھا جو حضرت زکریا کو انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے رزق ہے اور جسے وہ چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی حضرت مریم جیسی پاک اولاد کے پانے کی خواہش پیدا ہوئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فوراً اگلی آیت میں کر دیا. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ رزق کس قسم کا تھا، کہاں سے آتا تھا. تو اگر ہم صحابہ کے واقعات کو دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کے ذکر میں آتا ہے. حضرت خلیفہ اول کا ذکر میں نے آج کی کلاس کے شروع میں کیا تھا کہ کس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق مہیا کر دیتا تھا. آپ سفر پہ ہوتے اور کھانے کا سامان نہ رکھ سکتے، لیکن کھانے کی جب بستر کھولتے تو اس میں سے گرم گرم پراٹھے نکل آتے، کباب نکل آتے. یا سفر پہ کہیں پہ جا رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ ان کا واقعہ آتا ہے مولانا غلام رسول راجکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک شہر میں گئے، ایک گاؤں میں گئے اور وہاں کی مسجد دیکھی جو بالکل ویران تھی، غیر آباد تھی، کافی گندی بھی تھی. پتہ چلتا تھا کہ جیسے سالوں سال سے کوئی اس مسجد میں نہیں آیا. آپ لکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور جو بھی آپ کے ساتھی تھے مسجد میں گئے، مسجد کو دھویا، اس کو صاف کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ چٹائی بچھا کے تو سونے کے لیے لیٹ گئے. بھوک شدید لگی ہوئی تھی کیونکہ کھانا تو کھایا ہوا نہیں تھا. اتنے میں بائیں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی شخص ہے جس نے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑا ہوا ہے جس کے اوپر کھانا ہے. کھانا جو ہے اس کے اوپر چنا ہوا تھا. آپ نے وہ ٹرے لی اور اس بندے نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد، بلکہ مولانا صاحب نے پوچھا کہ اچھا یہ میں کدھر برتن لا کے دے جاؤں آپ کو واپس. انہوں نے کہا برتنوں کی آپ فکر نہ کرے، آپ ادھر ہی کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیں. مولانا غلام رسول راجکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو تھا اس میں مزے مزے کی چیزیں تھیں، حلوہ بھی تھا غالباً، پراٹھے بھی تھے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں تھیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو اپنے ساتھی کو بھی کھلا دیا، اور اس کے بعد برتن جو تھے وہ صاف کر کے تو سائڈ پہ لٹکا دیے، اور دیکھا کہ اور یہ کہ کھانا کھا کے برتن جو ہیں وہاں پہ لٹکا کے تو کنڈی لگا دی اندر سے. اور جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ کنڈی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ برتن بھی غائب. بس پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ کے ملائکہ تھے، خدا کے فرشتے تھے جو وہاں پہ ان کے لیے کھانے کا انتظام جنہوں نے کیا تھا. اسی قسم کے اور کئی واقعات ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں. چند دن پہلے میں نے اسی طرح قرآن کلاس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو ہے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت سے ان پہ غشی کی حالت طاری ہوتی تھی اور صحابہ سمجھتے تھے کہ جیسے ان کو مرغی کے دورے پاڑے ہیں اس لیے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کو جوتی سنگھاتے تھے، حالانکہ بھوک کی شدت سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اسی ضمن میں جب وہ صحابہ سے تفسیر ایک آیت کے بارے میں پوچھتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ مسکینوں کو بھی کھانا کھلاؤ، اور صحابہ جو تھے وہ ان کو ظاہری طور پر اس آیت کا مطلب سمجھا کے چلے جاتے لیکن وہ منشا نہ سمجھتے، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ یہ سوال کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم اور تمہاری طرح جتنے بھی اور بھوکے لوگ ہیں شہر میں سب کو لے آؤ. کیوں بلوایا؟ فرمایا مجھے خدا نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے، کسی شخص نے نہیں. فرمایا مجھے خدا کی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا، چاہے اس کو لے کر آنے والا کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن بھیجا خدا کی طرف سے گیا تھا. بس اسی طرح پر اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو جو خدا کے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اگر کوئی خدا کا ہو جائے چاہے چھوٹی ہی عمر کیوں نہ ہو، جیسے حضرت مریم کی عمر کافی چھوٹی معلوم ہوتی ہے یہاں پہ، اگر خدا کا انسان ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ ایسے ایسے رنگ میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے خدا کی ذات پہ پھر وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم سب کو، مجھے بھی آپ سب کو بھی اس قسم کا ایمان عطا فرمائے کہ ہم بھی خدا تعالیٰ کے معجزات کا نظارہ اس طرح سے کریں، اور ہمارے ایمان میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقیات فرمائے، ہم خدا کی محبت میں پہلے سے زیادہ قدم آگے بڑھانے والے ہوں. آمین. ہنالکا، اس موقع پر، ہنالکا کا مطلب ہوتا ہے تب، ہنالکا اس موقع پر جب یعنی حضرت زکریا نے حضرت مریم کی طرف سے یہ جواب سنا. دعا زکریا نے دعا کی، ربہ اپنے رب سے، قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، حبلی مجھے عطا کر، من سے لدن کا تیری جناب، یعنی مجھے اپنی جناب سے عطا کر، مجھے اپنی طرف سے عطا کر، ذریتن طیبہ، طیب پاک اولاد. اے اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ ذریت عطا کر،
انکا سمیع الدعاء، یقیناً تو سمیع الدعاء ہے، دعاؤں کو بہت زیادہ سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، فنادتہ یہ ندا سے نکلا ہے لفظ، ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، فنادتہ پس آواز دی اسے، الملائکہ تو فرشتوں نے، ایک نے نہیں بلکہ کئی فرشتوں نے اسے بیک وقت پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ جبکہ وہ کھڑا ہوا تھا، یصلی فی المحراب نماز پڑھتے ہوئے محراب میں، یعنی گھر کے بہترین حصے میں، معبد خانے کے بہترین حصے میں جب زکریا علیہ السلام خدا کے حضور کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت خدا کے فرشتوں نے جواب دیا، آواز دی۔ آواز کیا تھی؟ ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یبشرک تجھے بشارت دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقم وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمت ایک بات کی، من اللہ خدا کی طرف سے، وسیدن سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، وہ سردار ہوگا، وحسوراً حسور کہتے ہیں اپنے نفس کی پوری حفاظت کرنے والا، لہٰذا حسور شادی شدہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ شادی شدہ انسان جو ہوتا ہے وہ شادی کے ذریعے سے ایک کلے میں، شادی کے ذریعے سے ایک کلے میں محفوظ ہو جاتا ہے، گویا معاشرے کی دوسری بدیوں سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا وحسوراً اور اپنے نفس کی پوری حفاظت کرنے والا ہوگا، ونبیًا من الصالحین اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے، یعنی صالحین میں سے ترقی کرتے کرتے بالآخر نبی بن جائے گا، یعنی کہ وہ جس نے نبی بننا ہوتا ہے وہ بھی تقویٰ کے مدارج کو طے کرتے کرتے نبوت کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اس پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا جواب سنیں۔ قالا انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے ہوگا، یکونو کہتے ہیں وہ ہوگا، لی میرے لیے، غلامن ایک بیٹا، غلام کے لفظ میں جوان بچے کا بھی جو ہے وہ ذکر آ جاتا ہے، جوان کا مطلب بھی آتا ہے اور نہیں بھی آتا، لازمی نہیں ہے کہ غلام کے لفظ سے جوان کا بھی مطلب جو ہے وہ لیا جائے، لیکن بیٹے کا مطلب بہرحال اس میں آ جاتا ہے کہ قال ربی انا یکون لی غلام، اس نے کہا اے میرے رب مجھے کس طرح سے لڑکا ہوگا، بیٹا ہوگا، وقد بلغنی، وقد اور یقیناً، بلغنی مجھے پہنچی، کیا پہنچی، الکبر بڑھاپا، یقیناً بڑھاپا مجھ پر آ چکا ہے، یعنی کہ میں امید کھو چکا ہوں کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری کوئی اولاد ہو، میری طاقتیں جو ہیں وہ زائل ہو چکی ہیں، مجھے امید نہیں کہ اگر میرا بچہ ہو تو میں اس کو دیکھ بھی سکوں گا، کیونکہ موت مجھے کبھی بھی آ سکتی ہے، وامرأتی عاقر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وامرأتی میری عورت جو ہے، امرأتی عاقر، عاقر ہے، عاقر کہتے ہیں بانجھ کو جس کے بچہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک طرف تو میں ہوں، عرض کیا کہ ایک طرف تو میں ہوں کہ مجھ پہ بڑھاپا آ چکا ہے، میری طاقتیں زائل ہو چکی ہیں، مجھے امید بھی نہیں کہ میں اتنی عمر بھی پاؤں گا کہ اپنے بچے کو دیکھ بھی سکوں، اور دوسری طرف میری بیوی ہے کہ وہ تو بانجھ ہے، اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ساری زندگی نہیں ہوئی۔ قالا اس نے کہا کذالک اللہ، اسی طرح ہے تیرا اللہ، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں کیا ہی خوبصورت خدا ہے، تعالیٰ کی قدرت ہے، خدا کے قدرت کے کرشمے، اس کے نمونے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھائے۔ فرمایا قالا ربی، اس نے کہا اے میرے رب، یعنی زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، رب اجعل، اے میرے رب میرے لیے بنا دے، رب اجعل لی میرے لیے بنا دے، آیا کوئی نشان، یعنی میرے لیے کوئی نشانی بھی بنا دے، تیرے اس رحمت کی نشانی مجھے کس طرح ملے گی، کوئی مجھے نشانی مقرر کر دے میرے لیے۔ قالا اللہ نے کہا، یعنی کہ اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، آیتک کا تیرا نشان یہ ہے، اللہ کہ نہیں تکلم الناس، تو کلام کر لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن، الا رمزہ سوائے اشاروں کے، رمزہ یعنی اشاروں کے، وذکر اور ذکر کر ربک اپنے رب کا، کثیرن کثرت سے، وسبح اور تسبیح کر، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو بھی، یعنی خدا کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، دل میں ذکر کرنا ہے، لوگوں سے بات بھی نہیں کرنی، اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو صرف اشاروں سے بات کر دو، اور کثرت سے خدا تعالیٰ کی تسبیح بھی کرنی ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ہے، اور شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ اور 3 دن اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ایکسرسائز بتائی ہے ان کے لیے۔
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی قوتیں تھیں وہ ان کی طرف لوٹا دیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے، اولاد کی نعمت سے پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے